امام زمانہ علیہ السلام کے پہلے نائب عثمان بن سعید عمری۔ عثمان بن سعید عمری، جو ابو عمر کے نام سے مشہور ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کے دور میں نواب اربعہ میں سے پہلے نائب خاص تھے۔ آپ کا شمار امام ہادی، امام حسن عسکری اور امام مہدی کے معتمد اصحاب اور وکلاء میں ہوتا ہے۔ تاہم اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا عثمان بن سعید کا شمار امام محمد تقی یعنی امام جواد کے اصحاب میں بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ سن 260 ہجری قمری میں امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے آغاز سے لے کر تقریباً 5 سال تک عثمان بن سعید امام کے نائب خاص رہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بیٹے محمد بن عثمان عمری کو منتقل ہوئی، جو دوسرے نائب خاص قرار پائے۔ نیابت کے دوران عثمان بن سعید بغداد منتقل ہو گئے اور پوری مدت نیابت وہیں مقیم رہے۔ انہوں نے بغداد سمیت عراق کے مختلف شہروں میں اپنے وکلاء مقرر کر رکھے تھے، جو لوگوں سے شرعی وجوہات، مثال کے طور پر خمس وغیرہ، جمع کر کے ان تک پہنچاتے تھے۔ علم رجال کے مصادر کے مطابق عثمان بن سعید کو 3 ائمہ علیہم السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کا وکیل اور نائب ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ بعض مصادر میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ وہ 11 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کے خادم کی حیثیت سے امام کی خدمت میں رہے اور اس حد تک مورد اعتماد قرار پائے کہ امام نے بعض اہم امور کی انجام دہی بھی ان کے سپرد فرمائی۔ تاہم بعض شیعہ علماء نے عثمان بن سعید کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قول کو قابل قبول نہیں سمجھا اور اسے علم رجال کے بعض بزرگوں کی فحش غلطی قرار دیا ہے۔ عثمان بن سعید امام ہادی علیہ السلام کے ممتاز اصحاب میں سے تھے اور معتمد بنابہ میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ امام نے انہیں اپنا وکیل اور نمائندہ مقرر کیا تھا۔ احمد بن اسحاق قمی نے امام ہادی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، جس میں عثمان بن سعید کو موثوق، امین، قابل اعتماد قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کچھ امام کی طرف کی ہی جانب سے ہوتا ہے۔ عثمان بن سعید امام ہادی علیہ السلام کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے نزدیک بھی ایک نہایت مورد اعتماد شخصیت تھے۔ شیخ طوسی نے رجال الطوسی میں صراحت کے ساتھ عثمان بن سعید کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا وکیل قرار دیا ہے۔ متعدد روایات میں منقول ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے عثمان بن سعید کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنا وکیل مقرر فرمایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ امام نے اپنے اطراف میں موجود افراد کو گواہ بنا کر فرمایا کہ عثمان بن سعید میرا وکیل ہے۔ امام حسن عسکری نے عثمان بن سعید کو اپنے تمام وکلاء کا سربراہ یعنی صدر الوکلاء مقرر کیا تھا۔ چنانچہ مختلف علاقوں سے شرعی وجوہات پہلے وکلاء کے ذریعے عثمان بن سعید تک پہنچتیں اور وہ انہیں امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد عثمان بن سعید نے امام کی تکفین و تدفین کے مراسم انجام دیے، جو شیعہ عقیدے کے مطابق ان کے امام زمانہ علیہ السلام کے وکیل اور نائب ہونے کی اہم علامتوں میں شمار ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے عثمان بن سعید کی نیابت کو واضح اور صریح الفاظ میں بیان فرمایا۔ روایت کے مطابق امام نے اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کو اپنے اصحاب میں سے 40 افراد کو دکھایا اور ان سے فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں عثمان بن سعید کی اطاعت کرنا۔
ایک دوسری روایت کے مطابق خود امام مہدی علیہ السلام نے اہل قم سے ملاقات کے دوران عثمان بن سعید کی نیابت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں عثمان بن سعید کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ سمرہ میں عباسی حکومت کی سخت نگرانی اور دشمنوں کی کثرت کے باعث امام زمانہ کے حکم سے عثمان بن سعید بغداد منتقل ہو گئے۔ غیبت امام زمانہ کی سیاسی تاریخ کے مصنف جاسم حسین کے مطابق اگرچہ سمرہ عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا، لیکن ائمہ کے مخالف سپاہیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے وہ عملی طور پر ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی لیے عثمان بن سعید نے حکومتی نظروں سے دور رہ کر نیابت اور وکالت کے منظم نظام کی قیادت کے لیے بغداد کا انتخاب کیا اور وہاں کے قرخ نامی شیعہ نشین علاقے کو شیعوں کا مرکز قرار دیا۔ عثمان بن سعید اپنی نیابت کے دوران مختلف علاقوں میں موجود اپنے وکلاء کی قیادت کرتے تھے۔ وہ ان سے وجوہات شرعیہ وصول کر کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاتے، نیز شیعوں کی جانب سے بھیجے گئے سوالات اور عرائض کے جوابات میں امام مہدی علیہ السلام کی توقیات اور نصائح متعلقہ افراد تک پہنچاتے تھے۔ عثمان بن سعید کی وفات پر امام زمانہ نے ان کے بیٹے محمد بن عثمان کے نام ایک تسلیت نامہ ارسال فرمایا۔ اس مکتوب میں امام نے عثمان بن سعید کے بارے میں اپنی کامل رضامندی کا اظہار کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کی وفات پر تنہائی اور وحشت کے احساس کا ذکر کیا۔ اسی تحریر میں امام نے محمد بن عثمان کو ان کے والد کی جگہ دوسرا نائب خاص مقرر فرمایا۔ تمہارے والد ایک سعادت مند اور خوش بخت زندگی گزار کر پسندیدہ حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں اپنے اولیاء، سادات اور موالی کے ساتھ مشہور فرمائے۔ خدا ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں ان کی مصیبت میں اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ تم مصیبت زدہ ہو اور ہم بھی تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تمہارے والد کی وفات نے ہمیں وحشت میں ڈال دیا، پس خدا انہیں اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے ابدی زندگی میں خوش و خرم رکھے۔